برانڈز ڈیفائن کرتے ہیں لوگوں کو. What do you have to say about this? پہلے مجھے بتائیں یہ آپ کی شرٹ پہ ایکچولی مطلب یہ ڈسکس ہوا ہوا ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ویسی کی شرٹ نہیں سر، اس کا مطلب کیا 2476 یہ کوئی نمبر ہے یہ کیا ہے؟ مسلم all the time. مسلم 24/7 365 مطلب all the time you have to behave as a Muslim. ویسے بات بالکل ٹھیک ہے. بڑا ڈلے میں یار کہ جس نے تو کوئی ایپل واچ پہنی ہوئی ہے اور شرٹ میں کوئی برانڈ ہے اور دیکھنے میں وہ رچ بندہ لگ رہا ہے، پیپل ریسپیکٹ ہم. اچھا جو زیادہ انگریزی مار رہا ہے پیپل ریسپیکٹ دیم. یار میں سمجھتا ہوں یہ چیز نیچرل ہے، ویسے اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ، چاہے آپ جتنے مرضی دینی پریکٹسنگ ہو جائیں. نیچرلی ایک بندہ لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یو ٹینڈ ٹو ریسپیکٹ ہم مور اینڈ یو ٹینڈ ٹو بلیو کہ ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن. اصل میں ہم لوگ ویسے ہونا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو اینڈ دس، از دیر اے وے ٹو اینڈ دس مینٹالٹی؟ پتہ نہیں، لیکن جنرلی جس دور میں ہمیں نا جو پاور اور یہ جو چیزیں نا یہ ان چیزوں سے ایسوسیٹ کر رہی ہے. رسپیکٹ مطلب لینڈ کروزر کیوں؟ لینڈ کروزر شوز پاور، اتھارٹی، پیسہ، چیزیں، اور پیسے سے ساری چیزیں لنکڈ ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں آپ ایون چلتے پھرتے بھی لوگوں کو سنیں کہ یار جس کے پاس پیسہ اس کا کوئی کام نہیں رکتا، اس کے کوئی مسئلے نہیں ہیں. اب سڈنلی دس تھنگ بیکمز کہ یار ہر بندہ پیسے کے پیچھے جائے گا تو یار پھر ہمارے بھی کام آسان ہو جائیں گے، ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی. تو آئی ڈونٹ نو ویسے ٹو بی آنیسٹ کہ اس کو اینڈ کیسے کر سکتے ہیں، بٹ یہ ڈائلیما تو ایک عجیب سا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز اس کو کوئی فلاسفی کوئی ازمس کا نہیں کر سکتا. It existed since the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It existed even before that, شیخ. قارون کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے ایون یہ ہیومن یہ شروع سے یہ نیچر میں ہے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہوتا ہے، اس سے اتھارٹی بھی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی مال صرف ہوتا ہے، اتھارٹی نہیں بھی ہوتی، لیکن still people tend to respect such a person because of your wealth نا. اتھارٹی تو صرف ہو یا ویلتھ برنگز اتھارٹی اگر نہیں بھی لاتی نا یا پاور نہیں بھی لاتی تو اور بڑا کچھ لے کر آ جاتی ہے. آپ کے پاس لینڈ ہے، چیزیں ہیں، مٹیریل چیزیں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں نا، وچ جو لوگوں کے لیے شاید فائدہ مند ہو یا لوگوں کو اس سے تعلق. ایک بہت بڑا بزنس مین ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے 10 بزنس والوں کے نا اس سے لنک ہوں گے، اس کے وینڈرز ہوں گے کچھ، تو اس کو یار ہمارا اس سے بنے گا، اس سے ہم کوئی کریں گے، ہمیں کوئی 4 اور کام دلوا دے گا. لوگ جہاں سمجھ رہے ہو نا کہ اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے اس کی اتھارٹی ہو، اس کے پاس پیسہ ہے، ٹکا نہ ہو، چاہے اس کے پاس ویلتھ ہے، یہ مجھے گفٹ دے سکتا ہے، یہ مجھے وہ کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے. پیپل فار ایگزامپل ناؤ انگلش از دا لینگویج آف پاور، رائٹ؟ جو بندہ یہاں پہ آ کے چیخنا چلانا شروع کر دے گا نا انگلش میں، پیپل ول لسن ٹو ہم اینڈ یو نو پے ہم اٹینشن. کریڈیبلٹی آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتی ہے. اور جو پنجابی میں کہہ رہا ہو توڑی ایسی نہیں تیسی، تو یہ میرا گیس کٹ گئی ہو تو یہ ہو گیا، وہ پیپل ول ناٹ گیو ہم اٹینشن. میں کیونکہ یار یہ پینڈو کہاں سے آ گیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی خیر تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے امیروں کو دعوت دے رہے ہیں یا سرداروں کو. عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تھوڑا سا کہا کہ یہ ڈسٹریکشن بن رہے ہیں اور ان کو اٹینشن دی، اینڈ ہی اگنورڈ ہم فار اے بٹ. اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اور کہا ابسا وتولی ان جاءہ اعمی، کہ انہوں نے تریوڑی چڑھائی یا ان کو مطلب ایک سائنز آف انپلیزنٹنس شو کیے. ان جاءہ الاعمی، کیونکہ اعمی ایک نابینا شخص آیا تھا، کیا پتہ وہ زیادہ تزکیہ چاہتا ہو، کیا پتہ ایمان میں زیادہ وہ مضبوط ہو. So before Allah subhanahu wa ta'ala, it is not the wealth, not the authority, it is your taqwa basically. Inna akramakum indallahi atqakum, right? So the idea centers around comforting our lives, I think. Kyunki as a society we try to worship money. جس کے پاس ہی پیسہ ہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سارے. کیوں؟ اس سے چاہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ اف آئی ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپ انٹو دس، تو ہم اپنی لائفس کو کمفرٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پیسے سے وی بائی مٹیریل پوزیشن اینڈ وی ٹرائی ٹو میک آور لائفز ایزیئر. اچھا ٹو میک اے لائف ایک مسلمان، ایک جو جس شخص کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا نا، بالکل بھی اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان سب کا سب پیسے پہ ہوتا ہے. جس شخص کا اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اس کی 100% ریلائنس پیسے پہ ہے. لائف گولز جو ہیں لوگوں کے وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے. اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں آپ سروے کریں تو آپ کو یہ چیز بڑی ایزیلی ملے گی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے نا. اچھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ تم لوگوں کو شدید محبت ہے پیسے سے. اچھا پیسے سے ایک مرد کے لیے اٹریکشن ایک حد تک ہونا از ویری نیچرل ایز ویل، بٹ اصل سوال جو ہے نا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کس حد تک پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے. یا بلکہ سوال میں آتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں، should we hate or love wealth? Is wealth blessing or a test? In other words, we should not hate wealth. میرا آنسر ہے we should not hate wealth, we should hate holding wealth. we should we love wealth?
No, I think Everybody loves wealth naturally. ایک طرح کا لو کا ٹائپ ہوتا ہے نا, Love کا type ہے. کیا ہے, you know, you just love it to hoard, جس طرح کا hoard کریں. Everybody loves it's it. about balance, I think. شیخ سنیں, Exactly. everybody loves wealth, no doubt. ہاں, کس کو پیسہ نہیں ملتا. الحاکم التکاثر وتحبون المال حبا جما. قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ تم محبت So کرتے it ہو. is nature of a human being. Nature of human being, but what Allah wants us to let go of it. یہ چیز ہے, سین یہ So ہے. when you get the wealth, اس کے ساتھ responsibility بھی آتی ہے. ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ possess the wealth but don't let the wealth possess you. Exactly. Don't let it enter your heart, put it on your hand. ایگزیکٹلی. یہ بلکہ آپ نے ایک شیخ کی بات کی, ایک اور شیخ توفیق چودھری جو ہیں وہ کہتے ہیں آئی وانٹ کہ مسلمان ملینئر بنے, بلینئر بنے میری طرف سے. کوئی اس میں حرج نہیں, کہتے ہیں ایم ہائی رکھنا از ناٹ این ایشو, بٹ وہی جو آپ نے بات کی نا, اس کا دل میں نہ آ جائے اور صرف وہی دوڑ نہ ہو جائے کہ بس پیسہ کمانا اور پیسے کی دوڑ میں لگے رہے اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ. یو ڈونٹ نو کہ میں نے اپنا ٹائم کیسے لگانا, صبح سے لے کے رات تک 12 گھنٹے پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. That is a problem. That is a serious problem. Wealth کے 3 domains میرے ذہن میں آ رہے ہیں, acquiring and then utilizing and then distributing. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ acquire کر لیا اور آگے اسٹیپس پہ جو ہے وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, کہ آپ اسے یوٹیلائز تو کرو. وہی ہورڈنگ والی بات آ جاتی ہے. Just don't keep it. Try to utilize it, spend it. یہ ویسے نا اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا, بیکاز ہر بندہ جو بھی تھوڑا سا میچور انف ہو جاتا ہے, یہ اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے ٹل ہز ڈیتھ. Yes. پیسہ ہر بندہ کما رہا ہے اور ہر بندہ خرچ کر رہا ہے, مطلب مردوں میں تو اسپیشلی ہر بندے نے کمانا ہے اپنی فیملی, اس پہ لازم ہے نا, اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا, ان کے لیے کمانا اور اسپینڈ کرنا اس پہ فرض ہے, یہ چوائس نہیں ہے کسی کے پاس. اس لیے تو 100 سے زیادہ آیات قرآن میں آتی ہیں اور آپ پیسے کے نوٹ بارے کریں میں. آخرت کے دن وہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے 2 سوال اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے بھی بات کی, کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. سو دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ ہو کہ کمانا بھی کیسے ہے اور اسپینڈنگ. آئی تھنک اسپینڈنگ از فار مور امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. کہ پہلے کمانے کی اگر ہم بات کر لیں, نہیں, لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ویلتھ ہی ہوگی تو لائف سسٹین ہوگی, یہ غلط کانسیپٹ ہے نا. یہ کیسا کانسیپٹ؟ ہاں, یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, یا وہ کہتے تو ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے, مسلمان جیسے آج کل کے ہیں, لیکن ان کا فیض یقین نہیں ہے اللہ پہ. کیونکہ سکون کے لیے, آرام کے لیے, کاموں کے ہو جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, اللہ چاہیے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے جو دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. جی, یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے کہ پیسہ ہوگا تو لائف سسٹین ہوگی, اور یہ بھی بلیف غلط ہے کہ پیسہ بالکل نہ کماؤ, اللہ ہی سب کچھ کر دے گا. ہاں اس پہ, ہاں بالکل. ٹھیک ہے, یہ بھی آئی تھنک اسلام جو ہے نا, جو اسلامک انٹرپرینورشپ ہے, جو اسلام پروموٹس انٹرپرینورشپ, ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم تجارت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے خدیجہ سے ملے ہی ایسے کہ تجارت کے ذریعے. حضرت خدیجہ واز اے رچ بزنس وومن, ٹھیک ہے, جو خرچ کرتی تھیں. آپ کتنے امام دیکھ لیں, ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ, ہی واز اے رچ مین. امام بخاری کے والد صاحب تجارت کرتے تھے, تو دے ور رچ پیپل. عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن عفان, بہت سارے سلف ملتے ہیں, وہ دیسی مرغا روزانہ کھاتے تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دے ہیڈ ویلتھ, ویلتھ سے ہمیں نفرت نہیں کرنی. بات ہے کہ وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ, اور اللہ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے, ایون اف یو ورک فار اٹ اور ناٹ ورک فار اٹ, لیکن وی آر ریکوائرڈ ٹو ورک فار اٹ. اچھا, یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے پورشن. ہاں, یہ جو بات کریں نا کہ اکثر لوگ بڑا کنفیوز اس چیز میں ہی ہوتے ہیں, اور سوال بھی آتے ہیں کہ یار جب رزق ملنا ہے, آپ لوگ جی مولوی حضرات آپ لوگ بولتے رہتے ہیں رزق ملنا ہی ملنا ہے, تو جب ملنا ہی ملنا ہے تو پھر کم محنت, زیادہ محنت, یا بالکل نہ محنت, مطلب یہ پھر کیسے بندہ ڈیسائڈ کرے؟ لائک دس از اے کوسچن. امام احمد کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا, اس نے امام احمد سے یہ کہا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا, بس مجھے رزق جو ہے وہ گھر میں مل جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا علم سے بالکل کور ہے. امام احمد کے الفاظ اس بندے کے بارے میں, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح سے پرندے توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, کہ وہ صبح نکلتے ہیں, ان کے پاس کوئی فیکٹریز نہیں ہیں, کوئی دکانیں نہیں ہیں, کوئی بزنسز نہیں ہیں, آل دے نو از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آور کریٹر از دیئر who will give us رزق. تو اگر ایسے کرنے لگ جاؤ تو پھر تو تمہیں سب کچھ جو ہے وہ کافی ہو جائے. تو بات یہ کہ پرندوں کے بارے میں یہ والی حدیث میں بھی پرندوں کا نکلنا اور رزق کی تلاش کرنا موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ گھونسلوں میں رزق پہنچ جائے گا ان کے, پرندے اس کے لیے نکل رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو پٹ ان سم ایفرٹ. اور لیکن ملے گا ایونچولی اتنا جتنا آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ہم اگر تھوڑا سا ابھی نا, مطلب اگر آبزرو کریں نا اپنے رائٹ لیفٹ, دیر آر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہے ہیں. اگر زیادہ محنت ایکولس ٹو مور ویلتھ ہوتا نا, تو پھر میرا سے جو ہمارے مزدور ہیں یہ بیچارے سب سے زیادہ امیر ہونے چاہیے تھے. لیکن ایون اس کو بھی ہر طرف ہم دیکھیں, دیر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہیں اور نہیں ہے اتنے پیسے ان کے, دیر آلویز ہینڈ ٹو ماؤتھ. کیونکہ برکہ کا کانسیپٹ آئی سی کے مسنگ ہے, یو نو, برکہ کا کانسیپٹ بھی مسنگ ہے. اور آئی تھنک جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار جتنا رزق تقدیر بھی تقدیر دونوں ہیں, آئی تھنک دونوں ایلیمنٹس. فار ایگزامپل شیخ الوی, اگر آپ کے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے نا, اور میرے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے,
میں آپ سے زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنا ہی ملے گا, ایگزیکٹلی, اور آپ مجھ سے کم محنت کریں گے لیکن محنت کرنا شرط ہے, وہ اتنا لکھا ہے. محنت ہینڈ ان ہینڈ باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا بھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اینڈ ہاؤ مچ یو پریکٹس یور دین, اٹ از آلسو ڈائریکٹلی یہ جو چیزیں نا یہ انفیکٹ جو برکت سے لنکڈ ہے وہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یہ والی ہے, وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, بلکہ آگے والی آیت ہے اس بارے میں, یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے, یو نو. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا, یو نو. اللہ تعالیٰ نے یعنی تقوی کو ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ پریکٹسنگ یور دین, اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ہے ود یور رزق, یو نو. اور یہ تو جو میں لسنر سن رہے ہیں نا ان سے میرا کویشچن یہ ہے کہ واٹ از یور موٹیویشن ٹو ارن منی, لائک آپ کچھ کام کرنے لگتے ہو, یو شوڈ بی ہیونگ سم گولز اینڈ موٹیویشن ٹو ارن منی. اگر آپ کی موٹیویشن یہ ہے کہ میں بڑی گاڑی بڑا بنگلہ ایک لیوش لائف اسٹائل میں آ جاؤں گا اور گھوموں گا پھروں گا ورلڈ ٹریول کروں گا, then I'm really sorry, you have got wrong goals, wrong motivation. Our motivation should be earning, اپنا بیسک لائف اسٹائل مینٹین کرنا تاکہ ہمارے اولاد کو یا ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ کھلانا پڑے, ٹھیک ہے, حلال کمانا کیونکہ اس میں یہ عبادت ہے. اور سب سے بڑی موٹیویشن کہ میں اللہ کے دین کی مدد کر پاؤں گا, صدقہ چیریٹی کر پاؤں گا جو میرے رشتہ دار غریب ہیں. اور موٹیویشن شوڈ بی گیونگ صدقہ. ہاں, وہ جو لیسٹ لیول ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے موٹیویشن ہونا بھی ضروری ہے اور کمانا بھی ضروری ہے, جیسے آپ شیخ توفیق کی بات کرتے ہیں, کیونکہ دین میں کفر جو ہے نا اس تک غربت لے جاتی ہے انسان, ٹھیک ہے. تو کفر اور فقر سے ہمیشہ اکٹھے جو ہے وہ پناہ, بلکہ وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. صحابی نے کہا رسول اللہ آپ نے کفر فقر کو جمع کیوں کیا؟ کہا کہ جب فقر آتا ہے نا پھر کفر بھی ساتھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں فقر سے بچنا چاہیے. ایک صحابی نے اپنے سارا ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہا کہ میں سب دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں, کیپ سم اینڈ گیو سم. لائک میں نے اسے نصیحت کی اپنی اولاد کے لیے ہمیں اتنا چھوڑ کے جانا چاہیے کہ ہم وہ کریں. لیکن یہ جو ایک جو شیطان ہمارے دینی لوگوں کو بھی نا غلط پٹی پڑھاتا ہے نا کہ پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے کماؤ, کیوں؟ کیونکہ تم صدقہ کرو گے, کیوں اللہ راضی ہوگا, یہ بات ہے نا. بھائی اصل آپ کا گول صدقہ کرنا نہیں ہے, اصل گول اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ تو تھوڑا دینے سے بھی راضی ہو جائے گا اگر تھوڑا ہے تو. اور دوسرا کانسیپٹ بھی ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو کوئکلی بتائیں. منی از اکول ٹو ہیپینس. یہ ہمارا بڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ خوش تب ہوگے جب آپ کے پاس پیسے آئیں. ایک بڑے مزے کی اسٹوری ہے کہ ایک بندہ ایک شخص سے کہتا ہے یار تم نا یہ نا تم, اس کا جو بھی کاروبار تھا اسے کہتے ہیں یار مچھلیوں کا شاید غالباً کاروبار تھا, کہتے ہیں یار تم نا اس کے اندر یوں اس کو نا ایسے کرو گے تمہارا ایکسپینڈ ہوگا. تو اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اسے کہا پھر تم اس کو اور ایکسپینڈ کرو گے, اور وہ بتاتا رہا نا کہ اس کو پھر تم ری انویسٹ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے. تو کہتا ہے اچھا پھر کرتے کرتے نا وہ اینڈ تک پہنچو. اسے کہا پھر تمہیں بہت خوشی ملے گی. اسے کہا تو خوش تو میں بھی ہوں, تو آرام سے بیٹھ کے میں اتنی محنت اتنی خواری کرنے کے بعد خوشی حاصل کروں, آئی ایم آلریڈی ہیپی. تو خوشی از ہمیں نا تھوڑا سا سائڈلی سوسائٹی جس میں ہم پھر رہے نا, ہمیں خوشی کو ان مٹیریل چیزوں سے لنک کر دیا گیا. اور یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی ڈینجرس چیز ہے جو ہم بلکہ ایک دفعہ پچھلے 1-2 پوڈکاسٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی ڈوپامین ہٹس کا نا, کہ ایک چیز ہم جو بھی چیز لیتے ہیں, ہم نیا موبائل لیتے ہیں, نیا کپڑا لیتے ہیں, اس کی خوشی ظاہری طور پہ وہ کتنی دیر رہتی ہے, کچھ میکسیمم گھنٹہ رہ جائے گی, ود ان آور وہ چیز ڈیمینش ہو جاتی ہے. آپ بڑی سی بڑی گاڑی بھی لے لیں نا, آپ اس کے اندر ایک ڈرائیو مار کے آئیں گے, دوسری ڈرائیو میں وہ فیلنگ نہیں آئے گی, بیکاز وہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. ان میں خوشی وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے خوشی کا. یہ ایک ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک مزہ آ گیا نئی چیز کا, دیٹس اٹ. یس, خوشی is linked with completely other things. The charm of everything, you know, this is tried and tested. The charm of every single blessing, every ni'mah of this dunya, it ends, subhanallah, you know, چاہے وہ گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, کوئی بھی چیز آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے. The only charm which remains نا, چاہے آپ جتنا مرضی اس کو اوور ڈو کریں, جو مرضی کریں, it is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and reading Quran. اللہ تعالیٰ نے تبھی تو قرآن میں کہا نا کہ دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس ہے. یار سوچیں نا ذرا, ایک کتاب ہے آپ کو کہ فزکس کی کتاب جو ہے وہ آپ اوور اینڈ اوور اگین بار بار پڑھتے رہے. یار بندہ ایک بار ہم سے نہیں پڑھی جاتی تو بار بار تو مشکل ہو جائے گی. لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ دس قرآن, جو اتنے 1400 سال پہلے سے کتاب چلی آ رہی ہے, مسلمان جو ہے اس کو پڑھتے ہیں, اور اتنی زیادہ کلاسز ہوتی ہیں, یو نو, ہر کیٹیگری کے لوگ پڑھتے جاتے ہیں, اور ایوری ٹائم یو ریڈ نئی چیزیں نکلتی ہیں, بٹ نو ون گیٹس بورڈ. دیٹس دی ریئل تھنگ. اصل میں یہ جو ہے نا کہ ایک ڈیلیوژن ہے کہ وین آئی گیٹ منی آئی گیٹ ہیپینس, ٹھیک ہے, یہ بہت فیک کانسیپٹ ہے. یس یو گیٹ ٹیمپرری گڈ فیلنگس, ٹیمپرری پلیجر ملتا ہے,
لیکن الٹیمیٹلی ہیومن نیچر ہیز بین ڈیزائنڈ ان اے وے کہ جس میں یو وانٹ مور اینڈ مور. آپ چاہتے تھے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں نا تو آئی ول بی ہیپی. دس نیور ہیپنز, یاد رکھیں. یہاں پہنچیں گے تو یو ول ڈیزائر ٹو ہیو مور انٹل اینڈ انلیس آپ کی لائف میں گریٹیٹیوڈ نہ آ جائے, شکر گزاری اور دینا نہ آ جائے, آخرت کی وہ نہ آ جائے, تب تک آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی یو ول ہیو لائف فل آف میزریز. حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ ایک اور ڈیزائر کرے. So this thing never ends. لیکن نیک بندے کے لیے مال بڑی بلیسنگ بھی ہے. جیسے ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا, تو نیک بندہ اگر ہو تو اس کے لیے مال بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو دین پہ انویسٹ کر سکتا ہے, دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح, کہ کیا ہی خوبصورت ہے کہ ایک نیک انسان کے پاس صالح مال ہو, یعنی حلال مال ہو. تو ہم کس کو بیسیکلی توحہ برا کہہ رہے ہیں؟ ہم برا اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ساری کی ساری ڈپینڈنسی جو ہے وہ مال پہ ہو, پہلی بات. دوسری بات, وہ ساری زندگی وہ مال کمانے کے پیچھے لگا رہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی ریلیشن شپ, کوئی تعلق, دین سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. نمبر 2 ہے. نمبر 3, اسپینڈنگ وہ نہ کرے, ہولڈنگ کرے, یا اسپینڈ کرے تو وہ ایسے کاموں پہ کرے جو کہ شر کے کام ہیں. بالکل, اس سب کو ہم برا کہتے ہیں. ہاں, اور ڈیفینیٹلی کمانا بھی غلط طریقے سے ہے, کمانا بھی اسٹارٹ بھی اس سے ہے, جھوٹ بولے کما رہا ہے تو وہ چیز اپنے پیٹ میں آ کے انگارے ڈال رہا ہے, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ پوری مختلف امت کے ڈفرینٹ فتنے ہوتے ہیں, میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈر تھا نا ہمارے لیے, وہی تھا یہ غریب ہو جائیں گے یہ لوگ. میں تو بہن تم غریب ہو جاؤ گے, بلکہ مال تمہارے پہ وافر ہو جائے گا. ڈر اس بات رہتا ہے تو مال کے پیچھے پاگل ہو جائے گا. اور جو وہن کی بیماری ہے نا جو آج مسلمانوں میں ہے, وہ جو حدیث صحیح ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت, وہ کیا ہے کہ دنیا کو کمانے, جو کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم اتنا برا ہے کہ دیکھیں نا, دیکھیں سبحان اللہ, ہم نے ہر کسی کو, پوری دنیا اگر آپ دیکھ لیں, ہر بندے کا اسکیجول دیکھ لیں, وہ کیا کر رہا ہے. ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور ایک بندہ جو 9 to 5 کر رہا ہے, اس کے پاس اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہیں ہے, فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنی ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کا باس اس پہ ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے, تیرے پاس سیم پرکس ہیں, سیم سب کچھ ہے, تجھے میں 9 to 5 کی جگہ 9 to 1 کا ٹائم کر رہا ہوں, آئندہ تو 9 to 1 آفس آیا کر, اور پھر تو گھر چلا جایا کر, گیو ٹائم فار یور ویلتھ. وہ 1 بجے چھٹی کرے گا تو سیکنڈ جاب ڈھونڈے گا, فری لانسنگ شروع کر دے گا. مطلب اتنا کیپٹلزم کا جو ہے نا یہ پیک کا دور ہے. صحابہ کرام کیا وہ تو مال سے ڈرا کرتے تھے, رائٹ, کہ کہیں مال آئے تو اس کے ساتھ مسائل نہ آنے لگے. میرے ذہن میں حدیث آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے, اور ہی واز کائنڈ آف صحابی جو کہ بڑے نیک تھے اور ہمیشہ مسجدوں میں آنا اور مسجدوں میں نظر آیا کرتے تھے, مطلب باقاعدگی سے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ میرے پر نا غربت بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں دعا کرنے سے کہ تمہارے پاس ویلتھ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والی جو نعمہ ہے, یہ والی جو بلیسنگ ہے کہ تم روزہ اور صوم وغیرہ اور صلاۃ وغیرہ یہ چیزیں چل رہی ہیں, مسجد آنا, ہم تمہیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے تمہارا, یہ والی نعمت جو ہے یہ اس نعمت سے بڑی ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا وہ لوز نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا. اب جو مال زیادہ ہوتا رہا, وہ شیپ اینڈ گوٹ اور وہ ساری چیزیں, ان کا بزنس بڑھتا رہا, تو وہ صحابی جو ہیں وہ کم نظر آنے لگ گئے مسجد میں. دن میں ایک شاید نماز ان کی مسجد میں ہوتی تھی, پھر اسی طرح سے جمعے کے جمعے ہونے لگی, اینڈ دا صحابی واز گون. تو یہ چیز ہے کہ مال جب آتا ہے تو اٹس بیسیکلی اے ٹیسٹ. وہ آپ کا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لے کے اپنا ساتھ چلا جائے. یہ ویسے نا ایک بڑے اس میں ایک اور جو اچھا پوائنٹ ہے نا نوٹ کرنے والا, کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کو لگتا ہے یار میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اور مال نہیں آ رہا, تو مے بی دس از ون آف دوز ریزن کہ مال شاید اس کے لیے فتنہ کا باعث بن جائے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ وانٹس کہ یار یہ بندہ اسی حالت میں رہے گا, انشاءاللہ اس کا میرے ساتھ بات کہہ رہے ہیں. میں نے بڑی خوبصورت حدیث پڑھی اس بارے میں, سبحان اللہ. وہ حدیث ایک ہی بار مجھے ملی یار, تو اس کے بعد ملی بھی نہیں وہ حدیث, میں ڈھونڈوں گا, لیکن وہ صحیح حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو مال اس لیے نہیں دیتے کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کو میں نے مال دیا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دے کے رکھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فرما برداری میں ہوتے ہیں, اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ان سے مال لے لیا تو ان کا ایمان جاتا رہے, کفر میں پڑ جائیں گے وہ, یا وہ جو ہے نا حرام کام کرنے شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو لیکن ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, اور ہم جو مسلمان ہیں نا, یہ ہم لوگ
उम्मत वासता हैं, बीच की उम्मत है. यानी हम लोग सिर्फ तवक्कुल पे रिलाय नहीं करते और सिर्फ तवक्कुल पे रिलाय भी नहीं करते. यानी तवक्कुल इज़ घर बैठ जाना, किसी चीज़ का काम ना करना, कुछ काम ना करना और वेट करना कि आसमान से माल गिरेगा और मेरी छत से टपक जाएगा. एक्सट्रीम लेवल ऑफ तवक्कुल. ठीक है, जो लोग गलत कॉन्सेप्ट समझते हैं. हम 20 की बात एक्सप्लेन करते हैं. और जो तवक्कुल है सिर्फ अपने जॉब पे, अपने बॉस पे, अपने बिजनेस पे, लोगों की जेब पे रिलाय करना कि यहाँ से सेल्फ मेड लोग जो है ना, आई एम सेल्फ मेड. लेकिन हमारे यहाँ पे जो इवन किसी का कोई काम करवाना होता है, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कराना है, तो हमारा पूरा होता है कि लोग रिश्वत क्यों दे रहे होते हैं उन लोगों को, ये क्यों गिफ्ट जा रहे होते हैं ऐसे लोगों को यार, क्योंकि इस उनको होता है कि यार यही बंदा मेरा काम कर सकता है. और आप अक्सर डिस्कशन में सुने भी ना, तो लोग कहते हैं यार फलाना जो बंदा ना, अगर उसके साथ हमारा फाइल वहां तक पहुंच गई ना, फिर काम हो गया. मतलब इतना ब्लाइंड तवक्कुल उस शख्स पे और उस पोजीशन पे. सही बात. तो ये चीज़ बड़ी डेंजरस है हमारे अपने ईमान के लिए. और वो फिर हमारे ना एक्शंस में और डे टू डे कामों में, और फिर जो हम पहले बात करते थे पैसे में, माल में बरकत नहीं होती. लाइफ ना मुझे लगता है जो हम अभी शुरू में भी डिस्कशन की थी कि यार व्हाट शुड बी द बैलेंस्ड वे ना. हम इतना ज़्यादा आई फील के माल के पीछे भागना, कैसे शुरू करें, एक कारोबार शुरू कर दें, दूसरा शुरू कर दें, तीसरा शुरू कर दें, और से और टाइम, मतलब कॉन्स्टेंटली हमारी जो सोच है ना वो इसी गिर्द घूम रही है. वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट आवर एक्चुअल पर्पस. और अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जिस शख्स का फोकस और गोल आखिरत हो गया ना, अल्लाह ताला उसके बल्कि वो जो हदीस है आपने अक्सर कोट भी की है, दुनिया वाली, हाँ, कि उसके अल्लाह ताला दुनिया के मामलात ना समेट देते हैं. उसके वक्त में भी बरकत आ जाती है, उसके माल में भी बरकत आ जाती है. और ज़रूरी नहीं कि माल में इंक्रीमेंट होगा रिस्क में कि जी आपकी जिसकी जी लाख रुपए कमाता था वो 2 लाख पे चले जाएगा, 4 लाख पे चलेगा. आई ऑनेस्टली फील, बल्कि कॉलर से मेरी बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपके कामों में, आपके वक्त में, आपकी हर चीज़ में बरकत आना शुरू हो जाएगी. थिंग्स आप यू विल बी एबल टू डू मोर इन अ डे. यू नो, आप पहले सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे और आप इतना कमा रहे थे, अब आप हाफ टाइम देखो उतना ही कमा लेंगे जैसे दूसरे ज़्यादा. एंड नाउ यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली, यू विल टाइम फॉर हैव कुरान. आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करो, आखिरत फोकस बन जाए. यानी कि ऐसे ही है कि यहाँ से मैंने गोल मेरा वहाँ तक पहुँचना है, और उसके बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, और मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जैसे खाना पीना है, सोना है, माल कमाना, बिल्कुल उसी तरह ही है. यू नो, यू डोंट नीड टू हैव एक्सेसिव स्लीप, यू डोंट नीड टू ईट टू मच. आप बस जितना जरूरत होता है उतना ही खाते हैं, जितना जरूरत है उतना ही सोते हैं, उतना ही कमाएं जितनी जरूरत है. फोकस ऑन योर एक्चुअल गोल. बाकी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कहा है कि यार रिस्क तुम्हारा संभाल लूंगा, हो जाएगा मैनेज. यार इंसान के साथ अल्लाह ताला का जो मामला है, इंसान के गुमान के मुताबिक होता है ना. कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह ताला मेरे ख्याल से उनको उनकी मेहनत के सपोर्ट कर देता है. और ये भी एक चीज़ होती है कि अगर इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा है, यू नो, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कम मेहनत के एवज़ भी उसको बहुत ज़्यादा माल दे देते हैं. ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बल्कि जो अभी हमने बात की ना आखिर, उसमें अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं. मुझे तो ये भी एक ईमान की कमजोरी, हमें अल्लाह ताला के वादों पे यकीन नहीं है. मतलब ऐसे ही है ना, जो तवक्कुल की हम बात करें वो यही है कि यार अल्लाह ताला कह रहे हैं यार ये चीज़ें करो तो तुम लोगों को माल में इजाफा होगा, बरकत आएगा. हम वो नहीं कर रहे. मेरे ख्याल में हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ा कि हमने काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है कि हमें ये नहीं पता कि हु इज़ द रियल ओनर ऑफ ऑल द वेल्थ दैट एग्जिस्ट्स ऑन दिस. एग्जैक्टली, यू नो, कुरान में है ना, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला के पास आसमान और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ द अल्टीमेट ओनर हु गिव्स एंड हु टेक्स. यानी हमारे लाइफ के जहाँ बाकी तमाम अफेयर्स हैं, खुशी गमी है और बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल तो अल्लाह के पास है ही, लेकिन साथ में किस शख्स के पास कितना माल आएगा, ठीक है, और वो कितना स्पेंड कर पाए, ये सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला कंट्रोल करता है. तो अगर मैं मतलब एक शॉर्टकट आपको एक सेंटेंस में बताऊँ, तो अगर हम अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें तो अल्लाह ताला हमें माल भी अता करेगा और हमारी जहन में डालेगा कि हमने स्पेंड भी कैसे करना है, बरकत भी देगा और हमसे कबूल भी करेगा. द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. द मोर you have a better relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala is going to give you basira, with which I think you will be earn more, and rizq with baraka. बरकत ये है कि एक नेमत है आपके पास, उसमें दवाम है, यू नो, हमेशगी है, कंसिस्टेंसी है. वो अल्लाह ताला आपको वो चीज़, और मे बी थोड़े बंदों का खाना ज़्यादा लोगों में पूरा हो जाए, दिस इज़ बरका. ये जो चीज़ अब आपने बात की, डेवलप होगी कैसे, दैट्स अ क्वेश्चन ना. कि अब एक बंदा नॉर्मल जॉब पे जा रहा है, अपनी रूटीन में हम लगे हुए हैं, और हम इतने ऑक्यूपाइड हैं विद डेली रूटीन से. बाहर भी देख लें, यहाँ भी देख लें, लोग सुबह बंदा काम पे जाता है, शाम में आता है, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम निकाला, दोस्तों के साथ गए, कोई मूवी वूवी देखी, ये किया, खाया पिया, सो गया, फिर अगले दिन वीकेंड पे घर के चोर्स किए, साल में एक दफ़ा ट्रिप कर लिया.
اب اس لائف میں بندہ اتنا بزی ہو جاتا ہے اور اپنی نا جو آپ کے جو پیئرز ہوتے ہیں, اب آلسو ریئلائز ویسے کہ کارپوریٹ میں تو خیر بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے پیئرز کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں. ہاں کہ اب ہو کیا رہا ہے, اب آپ کی سیلری نا ادھر سے ادھر گئی ہے نا, آپ کے خرچے بھی ادھر سے ادھر چلے گئے. آپ نے بہتر گاڑی بک کرا لی, ہاں وہ گاڑی بک کرا لیتے ہیں چاہے وہ افورڈ کرتے کہ نہیں کرتے. موبائل اب ایک تو ہر چیز سودی بکنگ بھی چل رہی ہے نا, اب گاڑی موبائل اور جو کچھ بندہ جس کی جتنی وہ ہے نا جیب وہ اتنی بھرنا اس سے نا کر لیتے ہیں. بیکاز پیپل اراؤنڈ دیم جس لیول پہ پہنچ گئے نا وہ خرچہ کیے جا رہے ہیں, نئی نئی گاڑی نکالنا, ٹرپس کرنا, سال میں جی ہم نے ایک ٹرپ ضرور کرنا جی, جو پیسے والے لوگ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اور وہی لوگ اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ بچتا نہیں ہے, کچھ بچتا نہیں یار, پورا دن لگے رہتے ہیں. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک پیرنٹ آئے تھے ایسے جو کہ بڑی ٹاپ کی کمپنی میں سی لیول پہ تھے, COO تھے کسی کمپنی کے. اینڈ ہی واز ٹیلنگ می آسکنگ می کہ یار میرا بچہ جو ہے نا وہ 8 سال کا ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں لگا وہ 8 سال کدھر چلے گئے. بیکاز آئی ایم ورکنگ, بلکہ ان کا سیٹرڈیز بھی آن ہوتا تھا, مجھے سیٹرڈیز آن والوں سے بڑا ترس آتا ہے ویسے. منڈے ٹو سیٹرڈے کام کرتے کرتے ایک سنڈے ملتا ہے, اس میں مشکل سے ہم فیملی فرینڈس کے ساتھ تھوڑا بہت کرتے پھر میں لگ جاتا ہوں. میں نے کہتا ہے میرا روٹین ہے لیو ان دا مارننگ, میں رات کو 8 بجے گھر آتا ہوں, بچے سونے والے ہو جاتے ہیں, اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یار میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ضرور یہ ڈالا, کہتے ہیں یار آئی ایم ناؤ تھنکنگ کہ یہ کب تک چلے گا. بڑی بات ہے. کہتے ہیں ہی واز آلموسٹ 40. کہتے ہیں یار مطلب اس کو ذہن میں آ رہا تھا میں نے کم از کم 20-30 سال تو یہ کرتے رہنا جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کب تک چلے گا. اور میں بتاؤں میجورٹی کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے. بالکل وہ لگے رہتے ہیں اینڈ ہم اسی طرح قبر میں چلے جاتے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی اور کے لیے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منی از ایوری تھنگ, لائف از آل اباؤٹ منی. جبکہ اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ اگر آپ اپنے امور کو تھوڑا کم کر لیں تاکہ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم نکل آئے, وہ ٹائم آپ کہیں اور اسپینڈ کر لیں, تو دیٹ از پارٹ آف یور لائف. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 24 آورز پیسے کمانے کی مشین بننا ہے اور پیسہ ہی بس زیادہ کمانا ہے. اٹس آلسو اباؤٹ یور لائف, اٹس آلسو اباؤٹ یور چلڈرن. آپ ان کی پرورش کیسے کر رہے ہیں, ہاؤ آر یو برنگنگ دیم اپ, دیز تھنگس. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلی تو اوبیسلی سب سے پہلے اللہ کی مدد, کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو. دوسرا یہ ہے کہ گڈ رسپیکٹ, مارکیٹ ویلیو آپ کی اچھی ہو, آپ کا امپریشن اچھا ہو. اگر آپ کا نام ہی خراب ہے, اگر آپ کو لوگ 2 نمبر جانتے ہیں تو آپ پیسے نہیں کما سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیپل شوڈ ٹرسٹ یو, پیپل آپ کی جو نیٹ ورکنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور اس کا جو ہے نا ہمارا دین بھی جو ہے نا, آپ کو پتہ سلف صالحین رحمہ اللہ وہ 3 نصیحتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازمی کیا کرتے تھے. اور پہلی تھی کہ من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیا ہو, جو آخرت کے لیے کام کرے گا, ایفرٹ کرے گا, اللہ اس کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی دا پوائنٹ از فی یور سیلف فار دا ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ورشپ میں صرف نمازیں نہیں ہیں, فیملی کی ہیلتھ خیال بھی ہے, اپنی ہیلتھ بھی ہے, آنکھ کا حق بھی ہے, حلال کمانا بھی ہے, اور عبادت ڈیفینیٹلی فرائض تو آن ٹاپ آف دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ وہ حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک, کہ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے, سبحان اللہ. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے میں فقیری کو دور لے جاؤں گا. اور پھر وارننگ بھی دی کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے ایسا نہ کیا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ, کہ میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا. سو بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کر لینا تو ہمارے سارے کام سیٹ ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی. اور اس میں آتا ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کیا اس کی صبح اٹھتی ٹینشن کیا ہوئی کہ اوہ جاب سے لیٹ ہو رہا ہوں, میں نے بزنس میٹنگ میں جانا تھا. یعنی فجر کی نماز واز ناٹ آن ہز پرائرٹی لسٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شتت اللہ علیہ شملہ, اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. وجعل الفقر بین عینیہ, اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے, ساری زندگی وہ غربت میں گزار دے گا. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ. اور جو یہ امیزنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھی اس کے پاس اتنی آئے گی جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا عبادت کے لیے فارغ ہونے والا, آئی تھنک اس کو ہم نا ایکسپلین کریں کہ کیا مطلب کیا ایگزیکٹلی اپنے آپ کو فارغ کس سینس میں کرنا, کہ بندہ کام چھوڑ کے بس عبادت پہ لگ جائے. یعنی میک آخر یہ پرائرٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول کے میرے پاس 2 لاکھ زیادہ آ جائیں گے, آپ نہ بولیں کیونکہ آپ نے اللہ کی, آپ اس پیسے کمانے کو اللہ کی عبادت سمجھ رہے ہیں. آپ پیسے کو ایک بیسے کما لیے, اب آپ گھر چلے جائیں, بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم دینا عبادت ہے, ماں باپ کو ٹائم دے رہے ہیں ان کو ٹائم دینا عبادت ہے, ہیلتھ کو ٹائم دے رہے ہیں. اور پھر یعنی یہ گاہک آیا ہوا ہے جو کہ ڈیل ہونے والی ہے اور وہاں پہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ویٹ ٹائم ٹو کلوز دا شاپ,
میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میرے ویٹ کر لیں یا میرے ساتھ آ جائیں. دس از عبادت. اگر آپ یہ کام کریں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اور دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اف یو ول میک دنیا یہ پرائرٹی کہ یار نماز تو ہوتی رہتی ہے, گاہک کبھی کبھی آتا ہے, بڑا سا فٹ سا گاہک ہے, بڑی ڈیل ہونے والی ہو, اسپیشلی پراپرٹی کی فیلڈ میں, یہ کسی فیلڈ میں جس میں آپ کو پورا پلازا پتہ آپ کو اس وقت چلتا ہے, یو نو when you are actually talk is cheap, جب آتی ہے نا سچویشن تب پتہ اسپیشلی when you have an opportunity to کیا ایسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یار یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا سا بھی جھوٹ بول لیا, یار تھوڑی گول وول بات کر کے میں کوئی یہاں پہ the deal will be yours, کوئی بڑی چیز کر لوں, تو یہ بڑا مشکل ہے. مطلب میں بتاؤں کہ اگین آپ کو نظر آ رہا تھا نا یار اتنا سارا مال آ جائے گا. اٹس اباؤٹ یور توکل آن اللہ, کہ رزق آپ کو یہ ڈیل دے رہی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. نا یہ حدیث آپ نے مینشن کیا, اس کا اگلا پارٹ بھی بتائیں وہ جس میں ہے اتت الدنیا وہی راغمہ, وہ کہ ومن اصبح والآخرۃ نیتہ, خوبصورت, اور جس نے صبح کی کہ اس کی آخرت جو ہے نا وہ پراٹی, یار فجر تو میری قضا نہیں ہوئی, الحمدللہ میں آن ٹائم. یا اگر فار ایگزامپل لیٹ اٹھا تو آل از اسٹریس اینڈ وریز آر کہ یار فجر کیوں چھوٹ گئی, فجر کیوں چھوٹ گئی, ٹھیک ہے, اور اس کوئی وہ نہیں ہے. یا مینس اس کو ایکسپلین آپ نے اچھا بتایا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اذان کی آواز آئی, چھوڑ کے وہیں چلے گئے, یا ماں نے بلایا چھوڑ کے چلے گئے, نماز کا ٹائم آیا وہیں چھوڑ دی, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اصل میں جو توکل اور تواکل ہے نا, اہل سنہ والجماعہ جو ہم مسلمز ہیں, وی آر ان بٹوین. ہم نہ ہی بالکل بیٹھ جائے, توکل کا غلط جو مطلب ہے کہ بالکل بیٹھ جانا, اللہ پر ریلائی کرنا اور اسباب پر ریلائی نہ کرنا. توکل از ریلائنگ اپون دا کازز فرام ویئر آئی کین گیٹ منی. توکل از دا ون ہو پرووائڈز دا کاز. اس کے بیچ میں وی آر ڈیپینڈنٹ آن بوتھ. وی آر ڈوئنگ توکل اینڈ تواکل ایز ویل. ہم اللہ پہ توکل بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ آفس بھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے, اونٹ کو باندھ کر ہم توکل کریں, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین گیو اس منی ایون اف یو ڈونٹ ورک. لیکن اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ تم ہاتھ پہ مارو گے تو میں کام کروں گا, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, کہ سیک واٹ از بینیفیشل, کام کرو, سو گیٹ کرو, اور تمہیں عاجز نہ کرنا پائے کام کا نہ ملنا, اور اللہ سے مدد طلب کرو. سو بات یہ ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے نا کہ جو کہ آخرت سے پرائرٹی ہوتی ہے, من اصبح والآخرۃ نیتہ جمع اللہ علیہ شملہ, اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں, یعنی اس دن کے اسے کام آرام سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ ڈیلیز نہیں آتا کاموں میں. یو نو سم ٹائمز یو فیل کہ آپ سارا دن خوار ہوتے رہے, آپ کا کام ایک ہی ہوا یا وہ کام ہی نہیں ہوا. گاڑی کا کام تھا, مکینک نے کہا سر مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, دوسرے کے پاس گئے, تیسرے کے پاس گئے, پارٹ ہی نہیں ملا, سارا دن خواری ہوئی, کام ہی نہیں ہوا. سم ٹائمز آپ کے 5 کام تھے اور اپنے گاڑی کا کام بھی جلدی سے ہو گیا, بینک میں پیسے سبمٹ بھی ہو گئے, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کر لیا, ہر کام ہو گیا. یار کبھی کبھی ایسا دن آتا ہے واقعی. ایک دن نا میں مطلب بڑے کام میں نے ایسے کیے اور 6-7 قسم کے کام کیے جو سارے ہو گئے الحمدللہ نا. گھر میں آیا تو میں سوچ رہا کہ اور بھائی سے ڈسکس بھی کر رہا کہ یار میں نے یہ کام کیا, سارے الحمدللہ کام ہوتے گئے, یو نو, اینڈ فیلنگ آف اچیومنٹ, اور یو نو یہ ہے شدت اللہ علیہ شملہ. کمال. وجعل غناہ فی قلبہ, اللہ اتنا اس کے تونگری, غنا, رچنس اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وعدت دنیا وہی راغمہ, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اور جو شخص صرف دنیا میں پڑا رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص آخرت, جس کا ہم واحدہ ہے, جس کا آخرت ہم ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے ہموں اور غموں کو سنبھال لیتا ہے. لیکن جس کا ہم اور غم دنیا کی زندگی ہے نا, صرف یہ دنیا, آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. یعنی اتنا جو ہے نا وہ یہ ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا, یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. اور یہ نا, یہ صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ آبزرویشن میں بھی ہے. سلف صالحین اور جو لوگ تھے نیک, وہ آبزرو کرتے کرتے انہوں نے اپنے ایکسپیرینس میں بتایا. اور امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یا معشر الشباب اعملوا للآخرہ, young men and women work for the hereafter. کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, ان کو دنیا تو ملی, کچھ کو ملی کچھ کو نہیں ملی, لیکن آخرت کبھی نہیں ملی. اور جن لوگوں نے آخرت کے لیے کام کیا ان کو اللہ نے دنیا بھی دی. کیا بات ہے. You know, while I was coming to the office, مسجد سے نا 2 بزرگ نکلے, دونوں بوڑھے, سفید داڑیاں, کمر جھکی ہوئی, اور گاڑی چلا کے جا رہے تھے. میں نے کہا تو ایک دن آئے گا تمہاری داڑھی سفید ہوگی اور تمہاری کمر جھکی ہوئی ہوگی, اس دن تم کیا وش کرو گے اپنے لیے؟ آئی واز تھنکنگ, میں آتے ہوئے نا مجھے 2 چیزیں انسٹنٹلی خیال آئیں. ایک کہ
کاش میں نے آخرت کے لیے بہت سارا سامان بھیجا ہو. دوسری چیز کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایکشنز نہ کیے ہوں. اور تیسری چیز کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے جو جوانی میں کیے, تاکہ میرے آخرت میں اس ساتھ کیونکہ گناہ کی لذت تو چلی گئی نا, گناہ باقی رہ گئے. اور نیکی کی بھی مشقت چلی جاتی ہے لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے. سو آئی واز تھنکنگ ٹو مائی سیلف کہ بائی دا اینڈ آف یور لائف یو مسٹ بی تھنکنگ کہ کاش گناہ نہ کی, تو آج سے گناہ چھوڑ دو, آج سے لوگوں کے لیے لوگوں کو پلیز کرنا چھوڑ دو, اور آج سے اللہ کو راضی کرو. اتنا کچھ بھیجو کہ تم بائی دا اینڈ آف یور لائف تم الحمدللہ یار کافی بھیجا ہے. ورنہ امیجن, جسٹ امیجن دا ڈسپریشن کہ برا ہو گیا, کمر جھک گئی اور پتہ ہوا کہ گناہوں میں جوانی گزار دی اور لوگوں کی راضی کرنے کے لیے کام کیا, اور جو ہے نا کچھ بھیجا بھی نہیں آخرت کے لیے. کتنا ڈیسپریٹ ہوگا انسان. ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ اینڈ کب ہے. صحیح بات ہے. ٹائم جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی شروع کر دیں, ابھی شروع اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اینڈ ہو سکتا ہے کل اینڈ کل پرسوں اینڈ. صحیح بات ہے. تو تقریباً استغفار بھی از ایکچولی ون آف دا ویز جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. میرے خیال سے وہ بھی بڑا کثرت سے کرنا چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے کہ یار تاکہ نا جب بھی اینڈ ہونا ہو, جس کا جب بھی ہونا کسی کو کیا پتا. another reason why we should not run after دنیا, بیکاز یار آپ کا سب کچھ ادھر رہ جائے گا. you're not taking anything, you're not taking anything. اور آتا نا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ اس کی گریف تک جاتی ہیں, اور اس کی فیملی جاتی ہے, اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں, اور فیملی اور مال واپس آ جاتے ہیں. جو رہ جاتے ہیں وہ آپ کے اعمال رہ جاتے ہیں. تو جو بھی آپ نے پوائنٹس کیے کہ یار گناہ نہ کیے ہوں, نیکی, یہ کیا اعمال ہی ہیں. ایون ابھی سے آپ سوچ لیں پچھلے جو 10 سال گزارے, what do you wish, کاش میں نے گناہ جو کیے تھے وہ نہ کیے ہوتے نا, کاش نہ کیے ہوتے, عبادت زیادہ کی ہوتی, انہوں چھوڑ دیا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے. ابھی میرا اللہ سے ریلیشن زیادہ اچھا ہوتا, شاید دنیا مجھے مزید ملی ہوتی کیونکہ میرا اللہ سے تعلق اچھا تھا, اللہ میرے معاملات سنبھال لیتا. سو جب آپ کی ابھی یہ ہے, جب کہ بیسکلی بایولوجیکلی آپ کی لائف پڑی ہے, ٹھیک ہے, اسلامکلی تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر امیجن وہ ٹائم کیا ہوگا جب آپ بے بس ہوں گے. سو جو دوسری بات تھی نا کہ آپ کی پیسے کمانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ مارکیٹ ویلیو اینڈ امپریشن, وہ بھی ہمیں دین سے ہی ملتی ہے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, کہ جو اپنے سیکرٹ افیئرس کو, سیکرٹ لائف کو سیٹ کر لے گا نا, اللہ اس کی پبلک لائف کو بھی سیٹ کر دے گا, یعنی اس کا پبلک امپریشن سیٹ کر دے گا. اینڈ ایوری بڈی لوز ٹو بی پریزڈ, رائٹ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, کہ اللہ میرا ذکر خیر جاری فرما آنے والے لوگوں کے لیے, میرا امپریشن اچھا ہو, لوگ میری پریز کریں. بلکہ انفیکٹ جس کا اللہ سے تعلق اچھا ہوتا ہے نا, اللہ اس کے رازوں کو بھی فاش نہیں کرتا. جس کا تعلق خراب ہو جائے نا, اللہ اس کو راز فاش کر دیتا ہے. عمر بن خطاب کے دور میں ایک دفعہ ایک شخص پکڑا گیا زنا کرتا ہوا, انہوں نے کہا مارو سے کوڑے پکڑو, تو اس نے کہا کہ عمر بن خطاب میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور ایکسپوزز اے پرسن ہو ڈز اے سن فرسٹ ٹائم. ریپیٹیشن سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہے اپنے بندے کو. اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کبھی ایکسپوز نہیں کرتا. اور اینڈ ہی واز لائنگ, سبحان اللہ. تو ایک دفعہ 2 دفعہ گناہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ ہے غلطی سے پھسل گیا, ولم یسروا علی ما فعلوا, وہ بابر اصرار نہیں کرتے اس پہ. لیکن جو اصرار کرتے رہے نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے نفس تمہارے بس سے کیا باتیں کر رہا ہے. یعنی ایون جو غلط سوچ ہم سوچتے ہیں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. قل ان تخفوا ما فی صدورکم, تم اگر چھپاؤ ان کو, او تبدو یعلمہ اللہ, تم اگر اپنے جو دل کے خیالات ہیں, جو تمہیں ایول خیالات آ رہے ہیں کسی عورت کے بارے میں, کسی انسان کے بارے میں, غیبت کے, اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. تو بات ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ افیئرز اپنے ٹھیک کریں اللہ کے ساتھ, اللہ آپ کا جو پبلک امپریشن وہ بھی ٹھیک کر دے گا. پھر اسپیشلی اگر تجارت کی بات کر رہے ہیں نا, تو بیچ میں ہاؤ ڈو یو ڈو دا ٹریڈ, اس میں جھوٹ بولنا. اور ایک چیز ہمارے یہاں جو بالکل بھی نہیں ہے وہ ہے اپنی چیز کا ایپ بتانا. اس سے بھی برکت ہوتی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرماتا ہے. یہ چیز ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نا اس کو تو بیوقوفی کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں, اپنی چیز کا ایپ بتانا. اگر آپ یو سیلنگ کا کار, آپ اس کے اندر برائیاں کبھی بھی بتائیں گے. میں لوگ اس کو اسمارٹنیس سمجھتے ہیں کہ یار میں ریپینٹڈ گاڑی سے پتہ نہیں چلا جی میں نے نکال دی, زیرو ہوا تھا. لیکن میں کہتا ہوں دونوں چیزیں, ایک تو ہے کہ ایپ بتانا بھی ہے, لیکن اوپر سے جو جھوٹ بولتے ہیں ہم بہت ویسے نا
اگر جھوٹ اس کو نا ہم ایکچولی اب جھوٹ کنسیڈر بھی نہیں کرتے. اف یو آر سیلنگ سم تھنگ نا اس کی تعریفوں کے ایسے ایگزیجریشن ہی ہے, شاید وہ سچ بھی ہو لیکن اس کو تھوڑا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے اور اس کو ہم نے آج کل مارکیٹنگ کا نام دے دیا. ہاں بات بھی توکل پہ آ جاتی ہے نا, پھر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ مال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسباب پہ آ رہا ہے, یہ ڈیل ہوگی تو میرا مال آئے گا, چاہے جھوٹ اور جو گناہ ابھی تک کرتا جا رہا ہے نا انسان, اور اس کا امپریشن ابھی تک ٹھیک ہے معاشرے میں, تو اٹ از ناٹ یور بیوٹی, یاد اٹس دا بیوٹی آف ہاؤ ستار اللہ سبحانہ تعالیٰ از. ابن قیم کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا, they actually don't love us, they love the way Allah subhanahu wa ta'ala is covering our sins. دیکھیں صحیح, اور ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کو ایکسپوز کر دینا. آپ دیکھ لینا زکریا علیہ السلام کی دعا, اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ, چھپ کے اکیلے میں کمرے میں دعا کی. آج پوری کائنات کو پتہ ہے کہ انہوں نے دعا کی. حضرت مریم کی جو نیکی تھی وہ جو ہے نا وہ کلیئرلی بتا دی. قیامت کے دن جو شخص کو سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا, وہ کیا ہوگا, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جس کی آنکھیں سے آنکھوں ٹپک پڑا, اکیلا تھا وہ, اللہ ول ایکسپوز ہم کہ یہ وہ شخص ہے جو اکیلے میں روتا تھا. تو اٹ از ناٹ difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to expose any one of us, نہ نیکی نہ گناہ. سو بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ابھی تک روکے ہوئے ہے تو وہ اس کی رحمت ہے, اٹس ٹائم ٹو ریپینٹ. ورنہ اگر مارکیٹ میں برا امپریشن پڑ گیا تو آپ سے کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. یعنی جو ویلتھ آپ تک آنی ہے نا, وہ صرف اس لیے رکی ہوئی ہے, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں منایا, آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے, بالکل, اور آپ ورلڈلی مینس پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز ہے, ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے کہ کسی کو جو ابھی میں پہلے ذکر کیا تھا کہ مال اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا, اور جب جانا ہوتا ہے نا مال تو یہاں سے ایک دم سے بھی آپ کا سارا مال جا بھی سکتا ہے. بالکل. اینڈ دیز یہ جو ساری چیزیں نا, اس سے پتہ لگتا ہے آپ کہہ رہے ہو مارکیٹ کا امپریشن وغیرہ جو سارا ہے وہ یہی ہے کہ اگر لیٹ سے ابھی تک آپ چھپے ہوئے ہو, ایک دن اگر ایسا گڑبڑ ہوئی نا کہ پول کھولے تو پھر کورٹ کچہری کے چکر بھی مال بھی گیا اور بندہ بالکل ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون, سچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنا کہ جو مال آ رہا ہے نا وہ ہماری وجہ سے یا میری صلاحیت کی وجہ سے, میرے اسکلس پہ, کیوں آج کل یہ بھی بڑی چیز ہے کہ آپ نے اسکلس ڈیولپ کریں, جو کہ کرنی چاہیے, اچھی چیز ہے, اپنے آپ کو کمپٹنس ہونی چاہیے. بٹ اگین وہی بات کہ کمپٹنس پہ یقین نہیں ہونا کہ میری ایک مال جو میری کمپٹنس کی وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ اگر وہ کمپٹنس کی وجہ سے آ رہا ہے اور اگر ایک دم سے مال نہ آنا تو پھر کس وجہ سے نہیں آ رہا, کہ اب آپ انکمپٹنٹ ہو گئے, نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاید ٹیسٹ کرنا تھا, آزمانا تھا, آپ کا نہیں لکھا ہوا تو نہیں آ رہا. تو یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ, اور وہ تب ہی ہوگا جب ہمارا اللہ سے ریلیشن شپ. اچھا میں کویسچن ایک پوچھتا ہوں پھر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ ہیں وچ آر ڈے اینڈ نائٹ ان دا ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, وہ آر ناٹ مسلمس, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال ان کو کیوں دیا؟ دس از اے کویسچن. کیونکہ دنیا جو ہے نا اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو, بدکاروں کو بھی دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, لیکن آخرت کی اللہ کے سامنے بہت ویلیو ہے, وہ اللہ صرف اپنے نیک بندوں کو ہی دے گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, تب بھی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. لیکن the fact that he has given دنیا to each and every one, چاہے گے ہے, چاہے گندے لوگ ہیں, چاہے گناہ گار ہیں, سب کو دی ہوئی ہے. وہ گھومتے پھرتے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں پوری دنیا میں, ہر چیز ان کے پاس, اس دنیا کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو دنیا مومن کی کھیتی ہے, آخرت کی کھیتی ہے. واللہ it is dirt, it is cheap. اصل میں ہم لوگ اس ڈرٹ اور اس مٹی کے پیچھے نا اتنا بھاگنے پاگل کریزی ہونے شروع ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ یوتھ کو آج دینا, کوئی شیخ, عربی شیخ کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا I'll give him 5,000 ریال پر نماز. آج دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے مسجد میں. صحیح بات ہے. وہ شیخ ہے کہ جو میرے ماں باپ کی خدمت کرے گا یا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا میں اس کو نوازوں گا. دیکھیں ہر بچہ کس طرح ماں باپ کی خدمت کرے گا. آپ ان کو پیسے دیں, آپ یوتھ کو پیسے نوازیں نا ذرا, آپ ان کو دیں پیسے, وہ اتنا کام کریں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. پیسے کی پجاری نا انفارچونیٹلی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو یعنی پیسے کو اپنا رب بنا لیا. دین یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمیں کوئی ٹینجیبل بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. یہ جو کنٹمپری لاجک ہے نا, کنٹمپری لاجک ہے میں وہ کام کروں گا جس سے مجھے امیجیٹ مال مل جائے وچ از ٹینجیبل, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو آخرہ بیسڈ لاجک ہے, جو بلیف بیسڈ لاجک ہے, اس پہ ہم لوگ چلنے کے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں ابھی جو 10 روپے نکال رہا ہوں نا, اس سے مجھے لاکھ مل سکتا ہے قیامت کے دن. صحیح بات ہے. لیکن اگر یہ دنیا میں نہ ملے نا تو میں نکالوں گا.
یہ جو آپ نے بات کی نا بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ہمارا ہو چکا ہے کہ یار ایفرٹ اس کی ہی کرو جس میں پتہ کہ ریٹرن نظر آ رہا ہے نا, نظر آ رہا ہے, ملے گا. ٹھیک ہے. ایون اب آپ نوٹ کریں لوگ جو چیریٹی ریلیٹڈ ورکس بھی ہوتے ہیں اس کی طرف آلدو ایک بڑا رجحان لوگ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, آؤٹ آف دا وے جانا کسی کے لیے, اب وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. ایون دوستیاں بھی اب بہت ساری اس وجہ سے ہیں کہ یار جن سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تو وہ مطلب وہاں پہ آپ کی دوستیاں بڑھتی جاتی ہیں. جن سے کوئی فائدہ نہیں آ رہا نا دوست سے, وہ آپ کا اس سے آپ ڈسٹنس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو چیریٹی بیسڈ ورک بھی ہے نا, وہی تو جو جس کا آخرت پہ بلیف نہیں ہے, جس کا آخرت پہ وی ڈونٹ جج, لیکن کافر کیوں کر رہے ہیں, کیوں, دے وانٹ ٹینجیبل بینیفٹ وچ از سکون کا, دل کا سکون, مجھے راحت مل جائے گی, ٹھیک ہے, اور پیپل ول ہیو پریزز فار می, they will be having all praises for me, ٹھیک ہے. تیسری بات, I'll find some purpose to live, میرے زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. این جی اوز کھولتے ہیں, ان کو فنڈنگ مل جاتی ہے, اپنے امپلائیز رکھے ہوئے خود بھی سیلری لیتے ہیں, سارا باس ہے, آپ کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے. سو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلتھ بھی آ جائے لیکن اللہ راضی نہیں ہے نا, تو پھر آپ کی ویلتھ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی. آئی نو ملینئرز اینڈ بلینئرز جن کے پاس ویلتھ ہے لیکن ان کو سکون نہیں ہے, دے ہیو لیگزاٹنل یا دوائیاں لے کے سوتے ہیں, کیونکہ نہ ان کی فیملی سے ریلیشن شپ ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے لوگ, وائف ان کے ساتھ تنگ ہے, وائف الگ گھر میں رہتی ہے, بیٹی الگ گھر میں رہتی ہے, کٹھے ہوئے فیملی لائف نہیں ہے. اس کی وجہ کیا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس, کہ جس نے اپنا اور اللہ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کر لیا نا, اللہ اس کا, جس نے اپنا ورٹیکل ڈائمینشن ٹھیک کر لیا, اللہ نے اس کی ہاریزونٹل ڈائمینشن ٹھیک کر دیں گے. لیکن جس نے نہ کی وہ کبھی ٹھیک نہیں کریں گے اس کی, اور وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے گا. تو اولاد کا جو فیوچر سیکیور ہے نا, وہ پیسے سے نہیں ہے, وہ نیکی سے ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ جو انبیاء بچے کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ریزن بتاتے ہیں کہ انبیاء کو میں نے بچے کی مال کی رکھوالی پہ کیوں لگا دیا, کیونکہ کانا ابوہما صالحا, صحیح بات, کیونکہ باپ نیک تھا ان کا. سو بات یہ ہے کہ باپ نیک ہو, ہم لوگ نیک ہوں تو ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مے دا سلیو آف درہم اینڈ دینار پیرش, یعنی اتنی بدعا کی جو غلام ہے نا درہم اور دینار کا, وہ پیرش کر جائے. وائی؟ بیکاز وین ہی از گیونگ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی از ہیپی, اور جب اللہ تعالیٰ اسے روک لیتے ہیں تو ہی از اینگری. ہم نے اسپینڈنگ کی تو بات ہی نہیں کی, تو آ گیا جب مال آپ کے پاس تو آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا غلط چیزوں میں اسپینڈ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا ہے؟ فرشتے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں نا, ایک فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ڈسٹرائے کر دے اس کو, اس بندے کا مال جو کہ ہولڈ کر رہا ہے, اپنے اسپینڈ نہیں کر رہا, اور دوسرا فرشتہ جو ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مال دے اس کو جو کہ خرچ کرنے والا ہے. ٹوٹلی اپوزٹ ٹو وٹ وی بلیو. ایگزیکٹلی, جس کے پاس زیادہ مال بھی آ رہا ہے وہ بھی کیوں ہولڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک فیئر ڈیولپ ہو چکا ہے نا اس کے دل میں ہر وقت, کہیں نکلنا جائے, پتہ نہیں اگر کام ہو گیا اس کو ری انویسٹ کر دیتا ہوں, اور تھوڑا سیو کرتا ہوں اور اس کو پھر ری انویسٹ کر اور بناؤں گا, جب اتنا ہو جائے گا نا تو پھر میں ذرا اسپینڈ کروں گا. جب اتنا ہوتا ہے نا پھر دوبارہ وہ فیئر آ جاتا ہے یار نہیں ابھی بھی لگتا ہے نہیں, کیونکہ آپ نے اپنا اس لائف اسٹائل اس کے ارد گرد بنایا ہوا ہے, اینڈ دیر زیرو توکل. مطلب بندہ اگر اس طرح سوچے تو آپ کو لگتا ہے نا کہ میں ہی اپنی فیملی کو فیڈ کروں, میں یہ سب کروں, تو بیچارے جو آرفن ہے یہ تو پھر ان کو تو یہ تو کیسے, یہ ان کو خاص ہے. اور ہم کتنے جانتے ہیں ایسی فیملیز میں جن کے پیرنٹس کی بڑی ارلی, جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کیسے پل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے ان کو کھانا پینا کر کے, ابھی تو کمانے جوگے ہی نہیں ہے وہ, لیکن ان کا رزق ان کو مل جاتا ہے. ہم زیادہ مال جو ہے نا وہ کماتے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے. بالکل. جو غرباء اور مساکین ہیں وہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں, ٹھیک ہے, اور جب وہ جنت کے وہ پوچھیں گے داروغہ جو ہیں ان سے, فرشتے رائٹ, وہ پوچھیں گے کہ آپ اتنی جلدی آ گئے اور اس طرح سے, تو کہیں گے ہمارے پاس تھا ہی نہیں کچھ جس کا سوال و جواب ہوتا, اور سوال و جواب والے جو ہیں وہ ہزاروں سال بعد آئیں گے, ایک ایک چیز کا جو ہے وہ جواب. تو منی اٹ سیلف از لائبلٹی, اٹس ناٹ این ایسٹ, اٹس اے لائبلٹی. علم جو ہے نا, علم آپ کی حفاظت کرتا ہے, علم آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. منی کی جو ہے نا آپ کو پروٹیکشن کرنی پڑتی ہے, اور اینڈ دا گریڈ نیور ڈائز, یو ہیو ٹو بریک اٹ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, مطلب کیا آپ سچے ہیں, میں سچا ہوں, یا اللہ کے بھی سچے ہیں؟ اللہ کے بھی سچے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بنی آدم کو اگر سونے کی وادی بھی مل جائے نا, ہی وڈ ڈیزائر فار مور, یعنی سونے کی وادی امیجن کریں, یہ اسلام از اے ویلی, is a type of valley with huge extreme example دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر وہ بھی مل جائے نا, اگر مجھے اور آپ کو مل جائے, we would not be satisfied and we would want more. صرف قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی. صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ نا اس کو نکالیں, اس کو اپنا آخرت کے لیے اپرچونٹی اور اجر کا کمانے کا باعث سمجھیں. What you spend basically is what you are saving. The philosophy also یہ جو آپ نے کہا نا لائبلٹی ہے, یہ مطلب اس لوگ اس کو اس طرح نہ سمجھے کہ جو غلط کما رہا ہے, جو حلال بھی کما رہا ہے اور ڈھیروں ڈھیر کمایا, اس کے بھی سوال جواب اس کا بھی ہونا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا جو ہم
واقعہ پڑھتے ہیں جب وہ مدینہ انٹر ہوئے اتنا سارا مال لے کے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن ول انٹر جنہ کرالنگ, یعنی کہ مطلب سلولی جائے گا, یعنی کہ تھوڑا دیر سے جائے گا. اینڈ اس کا مطلب جو لکھا تھا وہ ہے کہ کیونکہ اتنا زیادہ مال ہے نا ان کا, ویری رچ ویری ویلدی, کہ اتنا حساب کتاب اس کا ہوگا. تو انہوں نے جب سنا کہا کہ یار میں یہ سب کچھ چیریٹی میں کرتا ہوں, بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو انٹر جنہ, مطلب جلدی جانا چاہتے ہیں. مطلب سبحان اللہ, خیر یہ تو کانسیپٹ ہی اور ہے کہ جس کو پتہ ہے جنت جانا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے چار ہے ابھی بھی عیاشی کر لیتے ہیں, ہم اپنی لاجک لگائیں گے نا ماڈرن جو کہیں گے یار دیکھ یہاں پہ بھی عیاشی کر لیتے, وہاں بھی جنت مل رہی, مطلب. لیکن وہ جنت اسی طرح کے لوگوں کے لیے بشارت کی گئی تھی جن کے اعمال ایسے تھے. تو واللہ دس از اے بگ تھنگ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہت زیادہ مال کی خواہش کرنا نا کہیں اپنے لیے ٹیسٹ میں اور اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالنا ہو. جتنا بھی آ رہا ہے اس کے اوپر اس کو سمجھے کہ کیسے اسپینڈ کرنا ہے, اپنی ضروریات کو بیلنس کریں, اور مین چیز اسپینڈ کریں, اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کریں, انشاءاللہ ہر اینگل سے اس کے اندر برکت آئے گی. دل بڑا چاہتا ہے کہ یار میں بڑا اچھا کمفرٹیبل لائف اسٹائل گزاروں اس دنیا میں اور آخرت بھی مل جائے. دا پوائنٹ از کہ آپ 50-60 سال کی کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں اور 50,000 سال کو بھول رہے ہیں. یہ جو ہم بھول رہے ہیں نا, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یا تو آپ ہو کہ یہ بھی کمفرٹیبل وہ بھی کمفرٹیبل, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی کمفرٹ کو آپ پرائرٹی دے رہے ہیں اور 50,000 کی ٹارچر کو آپ برداشت کرنے کا, دس از ناٹ اے گڈ بارگین. اللہ کی نے بددعا کی ہے اس بندے کے لیے اور کہا کہ جو شخص جو مال کا بھوکا ہوتا ہے نا, پیاسا ہوتا ہے اور مال کی محبت کرتا ہے, لیٹ ہم پیرش, لیٹ ہم ریلیپس, اینڈ اف ہی از پیئرسڈ ود اے تھورن may he find nobody to help him out. یعنی جو مال کا پجاری ہے, دنیا کی محبت جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ اس سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے, وہ بال کا باعث ہے کہ جیسے جو 2 بھوکے بھیڑیے ہوں اور وہ شیپ کا فلاک ہے پورا, ان پہ چھوڑ دیے جائیں. بھوکے بھیڑیے وہ کس طرح سے کھائیں گے ان کو؟ کتنی خطرناک بات ہے نا. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہو, مال کی محبت ہو. اور بھیڑیے کی خصلت ہے کہ بھیڑیے نقصان زیادہ کرتا ہے, کھاتا کم ہے. یعنی وہ نقصان ڈیمیج چیزیں پڑتا زیادہ ہے, کھاتا کم ہے. یعنی وہ ڈیمیج زیادہ کریٹ کریں گے اور انسان بالکل اکیلا رہ جائے گا. سو بات ہے کہ اپنا اچھا کیا کیا طریقے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کے لیے ٹائم بھی دے اور اللہ سے وہ ایکشنز کرے. حدیث میں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ کوئکلی کہ وہ ایکشنز جو اللہ کے نے کہا کہ تم یہ کرو, اللہ تمہیں مال زیادہ دے گا. استغفار سب سے بڑی چیز ہے. سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے آیات ہیں جس میں بتایا گیا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے قحط سالی بھی ختم کرے گا, بارشیں بھی برسائے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. بلکہ وہ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا تھا نا, بلکہ ایک شخص نہیں آیا, مختلف لوگ آئے تھے اور اپنے اپنے ڈفرینٹ مسائل رکھے سامنے. قحط سالی کا مسئلہ بھی تھا, اولاد کا مسئلہ بھی تھا, باغ کا بھی پتہ نہیں کوئی مسئلہ مسائل تھے. ان سب کے جو حل انہوں نے بتائے امام بصری رحمہ اللہ نے, وہ استغفار بتایا. اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنے زیادہ ڈفرینٹ امراض اور آپ نے حل جو ہے وہ ایک ہی بتایا, تو انہوں نے آیت بتائی قرآن سے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا. استغفار ہوگا. استغفار کو جیسے بہت اور بھی برکتیں, لیکن یہ تو اور بھی بہت ساری ہیں. اللہ آپ کی تمام خواہشات بھی پوری کرتا ہے. لیکن یہ تو اصل حضرت نوح کی بات ہے نا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم رب سے توبہ کرو, بہت معاف کرنے والا. کیا کرے گا وہ؟ لیکن جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا, پھر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بارشیں برسائے گا, اولاد, جو اپنے ساری باتیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ حضرت عیسیٰ کے جو دور کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں نا آپ, اس میں why there is so much برکہ in this world. 12 لوگ ایک انار کھا رہے ہیں, 12 لوگ ایک انار کے سائے کے نیچے ہیں. kids are playing with snakes, ہر چیز غلہ اگا رہی ہے, امن ہی امن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام ہے اور گناہ نہیں ہے. یعنی جب اسلام اور گناہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا, this world is an amazing place to live. لیکن جب گناہ ہے نا تو پھر جو ہے نا ہر چیز کم ہو جاتی ہے, نہ بارشیں ہوتی ہیں, نہ برکت ہوتی ہے کسی چیز میں. ایون آپ قارون کو دیکھ لیں, قارون سے جب لوگوں نے کہا کہ کیا اس کو لوگ وش کرتے نا کہ کاش ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا, تو قارون نے کہا کہ یہ سب مجھے میری طرف سے عطا کیا کہ علم عندی, یہ میری طرف سے جو علم ہے. لیکن جو دنیا جو آخر والے لوگ تھے, دے وشڈ کہ the reward of hereafter was much better. They always preferred the hereafter. یعنی دنیا کا بندہ یہی چاہے گا, دنیا کا جو عبد ہے نا وہ چاہے گا کہ میرے پاس دنیا آ جائے. آخرت کا بندہ یہی چاہے گا کہ میرے پاس آخرت آ جائے زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر دنیا عطا کر بھی دے ایک انسان کو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے, کثرت سے نکالنا چاہیے. کیونکہ کراچی میں ایک بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے ولی اللہ ہیں اور بہت مال اللہ نے ان کو دی ہے, بہت زیادہ مال. تو کچھ لڑکے آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے اور وہ ٹیک لا کے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے امیر ہونا ہے نا
تو ایک میں اصول بتاتا ہوں نا, دس از اے بلینئر ٹاکنگ, ٹھیک ہے, جس نے کمایا ہوا ہے اللہ کے توفیق سے, کہتے ہیں گیو ارلی صدقہ اینڈ گیو اے لاٹ آف اٹ. اگر تم نے ریچ ہونا ہے, امیر ہونا ہے. صحیح بات ہے. سو بات ہے کہ کثرت سے صدقہ نکالنا مال کو لے کے آتا ہے. ایک تو استغفار ہم نے بتایا, صدقہ کرنا, حدیث میں کیا آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ مال کم نہیں یہ کرتا. تو حدیث سن کے نا مجھے, میں تھوڑی سی دیکھتا رہتا ہوں اس کو کہ یار یہ کیا عجیب سی بات لکھی ہے, when you're taking out of your pocket, اور اب آپ کی یہ پوزیشن میں نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث ہے نا, بالکل, ما نقصت مال من صدقہ, ہاں یہ جو تم نے دیا ہے نا, اس سے تمہارا یہ جو ٹوٹل پاکٹ میں پیسے رہ گئے کم نہیں ہوئے. بالکل, آپ دیکھ رہے ہو کہ کم ہو گئے لیکن کم نہیں ہوئے. بالکل. اصل میں آپ کس کی کاز میں دے رہے ہیں نا, جس کے پاس سارا دنیا کا مال جس کے کنٹرول میں ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس تو مسئلہ کوئی نہیں. ہم دنیا میں کسی کے ساتھ کسی بزنس میں انویسٹ کریں گے نا, وہ بندہ شاید فلاء کر سکتا ہے, اس کا بزنس ڈوب سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو راہ میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, کسی بھی چیریٹی میں خرچ کرنا. ایک تو ہے کہ مال کم نہ ہونا, انفیکٹ مال زیادہ ہوتا ہے. اور کتنے ٹائمز ہوگا, مطلب مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے, اور ایک دانے میں 100 شاخیں نکلتی ہیں, اور ہر شاخ پہ 70 دانے مزید ہیں. یعنی آپ کتنے پرسنٹ, 700+% جو ہے نا ریٹرن آپ کو آ رہا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا دے رہا ہے. تو جب اللہ دے گا تو کتنا دے گا, سو بات ہے کہ بہت زیادہ ملے گا. بس ہمیں اس سے اصل اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یقین یار, کہ جس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں, دنیا بہت میٹریلسٹک ہو گئی ہے. اور تقوی ایک آپ نے بات کی, تقوی اختیار کرنے سے یجعل لہ مخرجا, راستے کھل جاتے ہیں, رزق آتا ہے. تقوی اختیار کرنے سے یجعل لہ من امر یسرا, تمام کام آسان ہو جاتے ہیں. تقوی اختیار کرنے سے یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اجر بڑھ جاتے ہیں. تقوی از ون آف دا وے. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں زیادہ مال کے لیے, وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی, حالانکہ اس کا کمبینیشن کیا ہے سمجھ نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن ڈیولپ کر دیا. اس فارم آف عبادت ہے, یہ بھی ایک طرح عبادت. اور اللہ تعالیٰ کے آپ کی عمر میں بھی اضافہ, مال میں اضافہ. اور اس میں ضروری نہیں کہ عمر میں اضافہ, اور وہی بات آ جاتی ہے کہ یور لائف ول بی سو فل آف برکہ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو اچیو مور, ڈو مور. اور مجھے میں بتاؤں کہ یہ جو کانسیپٹ آف برکہ ہے نا, یہ اگر کوئی بندہ ٹرائی کر لے اور کوشش کرے اپنی لائف میں, اگر آ جائے نا اس کی, مزہ چکھ لے اس کا, تو وہ اتنا ڈفرینٹ ہو جائے گا. آج کل تو اسپیشلی سب سے جو بڑا ہمیں لگتا ہے نا, جو مشکل ہمیں چیز لگتا ہے, وقت میں برکت نہیں, کیونکہ ہمارے کام نہیں کمپلیش ہو پا رہے, چیزیں ہی نہیں ہو پاتی. تو جب وہ ہوتی ہے نا, دیٹس وین یو فیل دا ڈفرینس. جیسے آپ نے ایگزامپل کیا, ایک دن میں 6 کام ہو گئے, ورنہ جس دن نہیں ہو رہا تو آپ کو ساری ٹریفک لائٹس بھی ریڈ مل رہی ہوں گی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کوئی عجیب عجیب چیزیں ہو جائیں گی, جہاں پہ کبھی ٹریفک جام نہیں ہو وہاں ٹریفک جام ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ, کچھ عجیب سی چیزیں ہو جائیں گی. اور اس سے بہت بڑا تعلق آپ کے گناہوں سے اور آپ کی فجر کی نماز سے ہوتا ہے, بہت زیادہ. فجر کی نماز میں نے پڑھی بھی ہے نا, اور اذکار کیے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کے کام ڈے اسٹارٹ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ. یہ وہ کہتے ہیں نا نیکی بگیٹس نیکی. تو اگر ہم یہ کم از کم کر لینا, جب سب سے آسان کام ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت نہ جاری رکھیں, یو نو اذکار کرتے ہیں. فار مائی سیلف میں اگر کروں تو استغفار اینڈ یہ جو درود ہے نا, یہ میں آئی کیپ ڈوئنگ دس, ٹھیک ہے. مطلب سوچ لیں کہ کبھی نہ زبان رکنی نہیں چاہیے, ون ایور ویر ایور یہ کرتے ہیں کم از کم, تو اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور نیکیوں کی توفیق بھی دے گا, اور آپ کی جو ہے نا لائف ول بی فل آف بلیسنگز. ہم کچھ دن پہلے نا ایک جیکٹ لینے گئے جو کہ بائک کی ہوتی ہے نا, آرمر والی, تو وہ لینے گئے, تو ہم دیکھ رہے ہیں لائٹ بھی نہیں تھی اس شو روم میں جہاں پہ جیکٹس تھیں, تو ڈھونڈ رہے ہیں, کنفیوژن تھی کون سی لیں کون سی نہ لیں. اچانک سے مغرب کی اذان ہوئی, تو میں نے بھائی سے کہا کہ یار اور نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تسلی سے نا. ہم گئے, الحمدللہ ہم نے باجماعت نماز پڑھی, واپس آئے, فوراً سے ایک جیکٹ مل گئی اور پرچیز کر لی اور کام ڈن ہو گیا. امیجن ہم اگر نماز نہ پڑھتے ٹائم پہ تو مزید ہمارا گھنٹہ گزر جاتا ہمارا. تو وہ عجیب سی جیکٹ ملی, زبردست تھی, اور وہ ہم نے پہنی اور ٹرائی کی, اور اچانک سے کہ تم, اور ہم سمجھتے کہ یار میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو میں ایکسٹرا ٹائم میرا ضائع ہو رہا ہے, حالانکہ وہ ضائع نہیں ہو رہا. ایون آپ قرآن کو دیکھ لیں, آپ دن میں قرآن کے لیے ٹائم نکالیں, آپ پہ کام ہوتے چلے جائیں گے. آپ دن میں اپنا ٹائم بچانے کے لیے قرآن نہ پڑھیں, آپ دیکھیں آپ پہ کام میں کتنا ڈیلے آ جائے. سیم گوز فار یور سنہ. صحیح بات ہے. ایسے ہی جو آپ نے بات کی نا نیکی بگیٹس نیکی, وہ اگر دن کے اسٹارٹ پہ اگر کر لینا تو پھر کبھی کبھار اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دن کے اسٹارٹ میں نا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی کام جلدی جلدی سمیٹ لیں, اور ہم بس نماز کے بعد ان میں لگ جاتے ہیں. اور بالکل اس کی الٹی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم پہلے تسلی سے قرآن پڑھیں, اپنی چیزیں علم کریں جو بھی ہم نے کرنا, اس کے بعد دنیا کا عمل انشاءاللہ وہ اسپیڈ. اگر ہم نے صبح شروع کر دیا نا
دین آپ کا نہ قرآن کا ٹائم نکلے گا نہ واقعی ٹائم. لک ایٹ دی لائف آف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ میں حیران ہوتا ہوں سن کے یار, صبح سے لے کے ظہر تک وہ ان کا ناشتہ چل رہا ہے, سو کال ناشتہ جو ان کا اذکار وغیرہ ہے نا. جس بندے کی ظہر تک اس نے ذکر اور اذکار میں لگا دیا ہے, اور کوئی کام نہیں کیا ابھی, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کیا اچیو کر سکتا ہے بھائی پوری زندگی میں, تم بتاؤ کتنی کتابیں لکھی انہوں نے, کیا آج کل کے موٹیویشن اسپیکر کہیں گے بالکل نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے جہاد بھی کیا تتاریوں کے خلاف, انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے, ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ, ابن کثیر رحمہ اللہ, بہت بڑے بڑے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, حیران ہوتا ہے یار, ابن کثیر کا آپ نام لیں, ان کے اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹ تھے ان کے, اللہ اکبر. اور کتابیں کتنی لکھی اور کتنی ڈیوریشن میں لکھ لیتے تھے کتابیں. امام ذہبی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ, جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کا جو کارٹ تھا ان پہ ان کا سامان نہیں تھا, ان پہ ان کی کتابیں تھیں. اور پھر مطلب صرف یہ نہیں کیا, ڈیبیٹس کی, لوگوں کو مسلمان کیا, کتنے کچھ کام کیے یار سبحان اللہ. اینڈ لوگ جو ہے نا ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ساری زندگی لگ جاتی ہے ان کی. اور انہیں جو عقیدہ الواسطیہ ہے انہوں نے اثر مغرب کے بیچ میں لکھی, یا مغرب سے عشاء کے بیچ میں لکھی, لیٹر. اور ہم لوگ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ہمارے وہیں لگ جاتے ہیں اس کو, ہمیں پڑھنے میں لگ رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں, جبکہ الٹا ہوتا ہے. آج کی کوئی کتاب لینا چاہیے ایئرز لگا کے, سالوں میں ایک بڑی اچھی ریسرچ ویل تھاٹ آؤٹ, اور آپ پڑھتے ہو 2 مہینے پڑھ لیتے ہو. الٹا ہے بالکل, الٹا ہے یار, لائف فل آف برکہ. اچھا, ہم نے 2 مہینے کے ہمارے پڑھنے کی اسپیڈ بھی سلو ہی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ جو صلہ رحمی ہے نا, اصل میں صلہ رحمی ان کا دیکھیں, ایک شخص تھا, مجھے نام بول رہا ہے, عبد الرحمن المالکی, وہ ان کا شدید دشمن تھا. وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کافر ہے اور قتل واجب ہے, کوئی اس کا خون کرے گا تو میرے پہ ذمہ ہے, میں اللہ کو جواب دوں. کیا اتنا بڑا ہوتا جو. تو جب ایک کی ڈیتھ ہو گئی تو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ آئے ابن تیمیہ کے پاس اور کہا کہ مبارک ہو, ہی از پاسڈ اوے, آپ کا دشمن جو جانے تھا آپ کے خلاف بولتا تھا بہت. تو کہتے ہیں اتبشرونی بموت رجل مسلم, کیا تم کسی مسلمان مرد کی مجھے آگے خوشخبری دیتے ہو. گھر گئے ان کے, اب پیرنٹس نے دیکھا, وائف بچوں نے دیکھا کہ ابن تیمیہ آ گئے ہیں, اب تو بدلہ لیں گے. کہا کہ آج کے بعد بہن کوئی آپ کا کام ہو میں کروں گا. اولاد سے کہا کہ آپ کا باپ آج کے بعد میں ہوں, کوئی ہیلپ ہو, کوئی تنگ کرے, کوئی سپورٹ چاہیے ہوا, تم نے میرے پاس آنا, کسی کے پاس نہیں جانا. یعنی یہ رشتہ داروں کے ساتھ سے نہیں ہے, یہ صلہ رحمی پڑوسی مسلمان عامت و ناس کے ساتھ ہے. تو امیجن دیکھیں لائف میں برکت کتنی اور رزق کتنا. اصل میں تو ہم نے غلط سمجھ لیا ہوا ہے نا صلہ رحمی کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کریں. اصل میں یہ صلہ رحمی کہ جس نے اتنا برا کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے انسان کے ساتھ اچھا کرنا اس کے ساتھ اچھا. حدیث میں کیا آتا ہے, سل من قطعک, اس کے ساتھ جوڑو جو توڑے, واعفو عمن ظلمک, تم اس سے معاف کرو جو تم پہ ظلم کرے, واعطی عمن حرمک, کہ اس کو عطا کرو تم سے ود ہولڈ کرے, تم سے روک کے رکھے. رحم کا مطلب مرسی سے نکلا, مطلب اس کا مطلب مرسی ہوتی یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, دیٹس وین یو بیکم مرسیفل. قرآن میں جہاں پہ یہ آتا ہے وہاں پہ آگے ہے نا, وما یلقاها الا علی الذین صبروا, ہاں یہ آسان نہیں ہے, صرف انہیں پہ آسان ہے جو بڑے پیشنس والے ہیں. پھر دوبارہ آتا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بڑے نصیبوں والے ہیں. اور اس میں ہے کیا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, برائی کو نا نیکی سے اچھائی سے گزارو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, ہو سکتا ہے جو آپ کا شدید جانی دشمن ہو وہ آپ کا قریبی دوست بن جائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو صبر والے ہیں اور جو بڑے نصیبے والے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں, جو شکر کرنے والا. اور حج و عمرہ کیسے سے کرنا, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اسپینڈنگ آن دا ون ہو از گیننگ اسلامک نالج, ان پہ خرچ کرنا. اینڈ دا ون, وہ جو ایک صحابی ہے نا اللہ کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بھائی بیٹھا رہتا ہے, کام نہیں کرتا, اور میں کام کرتا ہوں, اس کو پلیز بولیں. بیٹھے رہتا ہے یعنی آپ کی محفل میں علم سیکھتا رہتا ہے. فرمایا کہ لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو کہ تم اس پہ اسپینڈ کرتے ہو. So spending on the people who are gaining knowledge is itself a source of barakah. And then definitely شکر تو ہے ہی ہے. شکر لا ان شکرتم لازیدنکم, تو میرا شکر کرو میں تمہیں مزید اضافہ کرتا جاؤں گا. سو یہ کچھ بیسک ٹرپس ہیں, بیسک جو ہے ٹیکس ٹرپس ہیں, بڑے سمپل فارمولاز اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں کہ کیسے رزق میں اضافہ چاہیے. ہم نے ان بکس میں دیکھا ہی نہیں ہے, ہم تو سائنس بکس میں اور ڈفرینٹ بکس میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ والے فارمولاز جو کہ ریئل فارمولاز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لیں. اور کوئی اینی فائنل ورڈز فرام یو گائز انشاءاللہ؟ میں صرف یہی بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ
ہم لوگ دنیا کے لیے نا کتنی محنت کر رہے تھے, اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم آخرت کے لیے نہیں کر رہے تھے, جو کہ جنت, مطلب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ محنت کر کے ہمیں یہاں دنیا میں گھر, دنیا میں چیزیں ملتی ہیں, تو وی شوڈ ناٹ تھنک کہ یار آخرت بھی اتنی آسانی سے مل جائے گی. اس کے لیے ایفرٹ, لاٹ آف ایفرٹ از ریکوائرڈ. اور یہ جو ہم نے ساری باتیں ڈسکس کی, اس میں توکل ہے, تقویٰ ہے, شکر ہے, استغفار, یہ ساری چیزیں ایفرٹ مانگتی, صبر ہے, ہمیں ان ساری چیزوں آپ کو بہت ساری پیشنس دکھانی پڑیں گی, بڑی ہرڈلز آئیں گی, بڑی چیزیں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, لیکن یہ بندہ ذہن میں رکھے, جب وہ آخرہ اس کے ذہن میں ہوگا نا کہ یار وہ مجھے کیا چیز ملنے والی ہے, تو وہ پھر بندے کو نا یہاں پہ ایفرٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ مشکل نہیں. اور صرف ورلڈلی مینس کو اپنا فوکس نہ بنا لیں, اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ میں ورلڈلی مینس کو ہی اختیار کروں گا تو مجھے سب کچھ ملے گا. میرے خیال ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, اس پہ فوکس رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور مینلی میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے جو ہم نے مینلی 9 چیزیں ڈسکس کی, تقویٰ, استغفار, توکل, فری یور سیلف فار دا عبادت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے, صدقہ خیرات, صلہ رحمی, حج اور عمرے کرنا کثرت کے ساتھ ساتھ, لوگوں پہ خرچ کرنا, ٹھیک ہے, صدقہ خیرات کرنا, علم, اسپیسیفکلی علم والے انسان پہ خرچ کرنا, اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا, الحمدللہ کہنا, اور ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا, کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے, اور جو اس پہ سن کے عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے. جزاکم اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فیکم. It was a nice discussion. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.